السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ ناظرین، موسیقی کی جو بیس ہے اس کو طبلہ کہا جاتا ہے، اور طبلہ جو ہے صدیوں پرانا ایک ساز ہے جو راجہ مہاراجاؤں کے دور سے پہلے سے ہی جو ہے وہ طبلہ سازی کا فن جو تھا وہ آباد تھا، اور آج تک جو ہے طبلہ سازی کے فن کی جو اہمیت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں استاد صابر حسین صاحب کے ساتھ، جو عرصہ 50 سال سے زائد جو ہے اس طبلہ سازی کے فن سے جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ ان کے جو استاد ہیں استاد لیاقت علی لیاقت صاحب، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ ان کی جو حرم گیٹ میں جو دکان تھی وہ 100 سالہ پرانی دکان تھی، جو بازار حسن جب حرم گیٹ میں آباد تھا تو اس وقت اس دکان کی جو رونقیں تھیں اس کی رونقیں بھی جو ہے وہ نہ اس کا جو چرچا تھا نہ صرف ملتان بلکہ پاکستان بھر میں مشہور تھا۔ میں اس وقت موجود ہوں استاد صابر حسین صاحب کے ساتھ، ہم ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو طبلہ سازی کا جو فن ہے اس سے آپ کتنے عرصے سے منسلک ہیں، اور آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کو جو سکھایا تھا استاد لیاقت علی لیاقت صاحب، تو ان کے فن کو لے کے آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ سر یہ استادوں کی مہربانی ہے، استاد میرے لیاقت صاحب کی، اللہ ان کی خیال رکھے۔ تقریباً باقی رہ گیا اس فن سے وابستہ تقریباً 30 سال ہو گئے، 30 سے 35 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے اس فن سے مطلب منسلک ہوئے۔ اچھا، اس کو جو ہے آپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملتان کے جو میر عالم ہیں طبلہ سازی کے حوالے سے، جن کو وراثت میں یہ فن جو ملا ہے، آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ملا، اپنے استاد سے ملا، تو میر عالم ہونے کا بھی فخر ہے آپ کو؟ یہ بس اللہ کی مہربانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میر عالم جو ہے نا وہ ایک شعبہ ہو جاتا ہے کہ جیسے پیچھے سے بزرگ چلے آ رہے ہیں گانے بجانے کے، لیکن یہ جو کام ہے یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، یہ میرے استاد کا ہی کام ہے، یہ انہی کا کام ہے، انہی لوگوں کا کام ہے، انہی کے خاندان کا کام ہے۔ یہ ان کی شفقت تھی، ان کا پیار تھا کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے متعلق بتایا، سکھایا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اللہ ان کی خیال رکھے، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کی سلامت رکھے، ان کو ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ملتان کا جب بازار حسن جو تھا حرم گیٹ میں جب آباد بھی تھا، تو اس وقت بازار حسن کی جو رونقیں تھیں وہ اس کے بھی چرچے خاصے دور دور تک تھے۔ اس وقت اس کا جو کاروبار تھا وہ بھی عروج پر تھا۔ اس دور کی نسبت اور آج کے دور میں جہاں جدید انسٹرومنٹس آ گئے ہیں میوزیکل کے، وہاں اس طبلہ سازی کے فن میں جو کمی آئی ہے؟ نہیں، کمی نہیں آئی، اور بھی جا رہا ہے یہ کام آگے۔ لیکن یہ تھا کہ پہلے لوگ جو تھے نا، جیسے آپ نے ابھی بولا کہ جی میر عالم، پہلے صرف میر عالم لوگ کیا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ اب یہ سب لوگ ہی کریں اس کام کو، اس کے اندر کوئی مطلب ہے کسی قوم کا کوئی وابستہ نہیں ہے اس سے کہ جی صرف میر عالم کریں گے، ساری قوموں کے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کر رہے ہیں اس کام کو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایک طبلہ بنانے میں کتنے دن درکار ہوتے ہیں اور اس میں کتنی محنت لگتی ہے؟ وہ ایسے ہے سر کہ اگر یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک کور دکھاتا ہوں کہ یہ اگر یہ کور تیار ہے نا تو تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے کا کام ہے اس کا، کیونکہ اس کے اوپر پھر شائی وغیرہ لگانی پڑتی ہے۔ اگر یہ نہیں تیار، اس کو تیار کرنا ہے ہمیں تو کم سے کم بھی 2 سے 3 دن کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا، اس کو سوکھنے میں، شائی لگانے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں ہمیں۔ اگر یہ تیار ہے پھر 4 سے 4.5 گھنٹے کا کام ہے یہ۔ طبلے کے اوپر یہاں پر جو سیاہی لگتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے بیسک؟ اس کا یہ مقصد یہ ہے اس کا بھائی جان کہ اگر بیس کیا آئے گا تو اس کے بیس کے حساب سے سیاہی لگانی پڑے گی، اس کی بیس بنانی پڑے گی۔ اگر پڑا بنانا ہے، چٹو بنانا ہے تو اس کا یہ سر کا حساب ہوتا ہے کہ چوتھے سفید کا سر بنانا ہے، دوسرے سفید کا سر، دوسرے کالے کا سر بنانا ہے، یا پہلے کالے کا سر بنانا ہے، تو پھر اسی حساب سے اس کے اوپر اس سیاہی کا وزن رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس سر پہ بولے جا کے۔ اچھا یہ بتائیے گا، طبلہ سازی کا جو فن ہے اس میں جو ابھی تک لوگ جو ہے اس فن کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس طرح ماضی میں جو اس فن کی قدر کیے جاتے تھے، ابھی بھی اسی طرح قدر کرتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ ابھی لوگ پیار کرتے ہیں اس کام کے کرنے والوں سے، ابھی بھی پیار کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، اس فن کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ جس طرح آپ خود استاد ہونے کے باوجود آپ خود کہتے ہیں کہ میں خود شاگرد ہوں ابھی تک، تو یہ فن پراپر کتنے عرصے تک سیکھا جا سکتا ہے؟ پہلے تو بھائی جان یہ ہے کہ میں استاد نہیں ہوں، میں خود شاگرد ہوں، ابھی تک خود سیکھ رہا ہوں میں، اور یہی جب تک زندہ رہیں گے تو سیکھتے ہی رہیں گے۔
استاد وہی ہیں جو استاد جن کے ہیں وہی استاد ہیں، ہم تو شاگردوں میں شامل ہیں. ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس فن کو سیکھنے والے جو ہیں ابھی جو میوزک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہی لوگ آ رہے ہیں یا شوقیہ لوگ بھی اس فن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، یا طبلہ سازی کو سیکھنے والے بھی ہیں یا بجانے والے زیادہ ہیں؟ بجانے والے بھی ہیں اور سیکھنے والے بھی ہیں. اب تو ہر جگہ پہ ہے نا، مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے ایک مخصوص جگہ تھی جیسے بازار حسن کہہ لیں آپ، اور اب یہ جو ہے نا لوگوں نے جو شوقین حضرات ہیں انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اکیڈمیز بنا لی ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہے نا رجحان ذرا تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے. چلو بھی رات کو ہے نا لوگ اپنی فریشمنٹ کے لیے ہے نا اکیڈمیوں کا رخ کر لیتے ہیں، کہیں پہ گئے ہیں، کوئی موسیقی سن لی، کوئی گانا سن لیا، کوئی غزل سن لی، تو شوق ہے لوگوں کو اس کام کا. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جو طبلہ سازی ہے، طبلہ سازی کے حوالے سے جو اس کے اندر جو چیزیں لگتی ہیں طبلہ بنانے میں، جیسا چمڑا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ملتان سے خریدتے ہیں، ملتان سے باہر سے خریدتے ہیں. تو اور اس کی جو مہنگائی جو حالیہ جو مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی میں ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا کچھ؟ بس ایسے ہے کہ بھجن کے بس تھوڑا بہت فرق پڑا ہے گا، اتنا زیادہ نہیں ہے گا. پہلے مطلب ایک کھال آتی تھی تو وہ ذرا تھوڑی سی سستی تھی، اب تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن وہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کی جو چیزیں ہیں ملتان سے یعنی کہ مل جاتی ہیں طبلہ سازی کے حوالے سے؟ ملتان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ گندائی ہے اس کی، یہ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی ہے، اونٹ کا چمڑا استعمال ہوا ہے اس میں دوسرے کے نمبر پہ یہ جو اندر چمڑا استعمال ہوا ہے، کھال استعمال ہوئی ہے، یہ بکری کی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملتان میں دستیاب مل جاتی ہیں ملتان سے. اچھا اس فن کو جو سیکھنے کے لیے جو نئے لوگ بھی اگر کوئی سیکھنا چاہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے لوگوں کو سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ شوق کرتے ہیں لوگ، بہت لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ جی ہمیں سکھائیں. ٹھیک ہے، اپنے فارغ ٹائم سے فارغ ہو کے انسان جیسے کہ ٹائم مل جاتا ہے انسان کو تو یہ کام اچھا ہے، اپنا شوق کے لیے سیکھیں. دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے مطلب جیسے لوگ کسی اور طرف کا رخ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ موسیقی کی طرف جائیں گے تو چلو نہ کوئی اچھی بات ہی ملے گی. جی بالکل، موسیقی کی طرف اگر جائیں گے تو انہیں سیکھنے کے حوالے سے بھی کوئی اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا. اب ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے کیمرہ مین عمران مغل اور اپنے میزبان راؤ نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.